بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس سے پہلے میں نے شیئرز کے موضوع پر کسی قدر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی۔ اسی سے قریب تر ایک صورت میوچول فنڈ کی ہے۔ اس وقت میں اس سلسلے میں آپ سے کچھ عرض کروں گا۔ اگر غور کیا جائے تو میوچول فنڈ بھی بنیادی طور پر شیئر ہی پر منحصر ہے۔ شیئر مارکیٹ ہی سے استفادے کی ایک شکل ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر آپ شیئر خریدتے ہیں تو آپ براہ راست کمپنی کا انتخاب کرتے ہیں اور اپنی مرضی کا شیئر خریدتے ہیں، اور میوچول فنڈ میں آپ کسی شخص کے واسطے سے شیئر خریدتے ہیں جو آپ کے لیے شیئر خریدے، اس کی خرید و فروخت کرتے ہوئے اس کو آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ مند اور نفعآور بنانے کی کوشش کرے۔ تو اس لیے بالواسطہ طریقے پر یہ شیئر ہی کی خرید و فروخت کے دائرہ میں آتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے، ایسے تو اس کی فنی معلومات اور میوچول فنڈ کی مختلف قسمیں یہ بہت ساری ہیں۔ میں نے اپنی کتاب جدید مالیاتی ادارے میں بھی اس کی کسی قدر وضاحت کی ہے، لیکن میں یہاں اس تفصیل میں جائے بغیر اس پہلو پر آؤں گا کہ میوچول فنڈ کا حکم شرعی کیا ہے، اور میوچول فنڈ سے جو لوگ منسلک ہوں وہ ان کا اور فنڈ کا رشتہ کیا ہوگا۔ میوچول فنڈ میں بنیادی طور پر ایک فنڈ قائم ہوتا ہے اور وہ آپ کے لیے آپ کی خواہش پر مختلف کمپنیوں کے شیئر خریدتا ہے، اور اس میں اس بات کا لحاظ رکھتا ہے کہ یہ آپ کے لیے مفید ہو۔ مثلا بعض شیئر ایسے ہوتے ہیں، شیئر کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جو مستحکم بنیادوں پر قائم ہوتی ہیں۔ اس کا خطرہ نہ ہونے کے درجے میں ہوتا ہے کہ وہ کمپنی بھاگ جائے، آپ کا سارا مال ڈوب جائے، اس کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے۔ بعض ایسی کمپنیاں ہیں جو اس رسک سے خالی نہیں ہوتی ہیں، اتنی زیادہ اس کی مضبوط بنیادیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن وہ نفع زیادہ دیتی ہیں اور اس کے شیئر کی قیمت جلدی چڑھتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اب فنڈ مختلف کمپنیوں سے شیئر خریدتا ہے۔ کچھ وہ کمپنیاں کہ جس میں فائدہ ہو سکتا ہے کہ کم ہو، لیکن وہ مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر ہوں اور ان کے ڈوبنے کا خطرہ کم ہو، اور کچھ وہ کمپنیاں جو مضبوط بنیاد پر قائم ہیں، اس درجہ مضبوط بنیاد پر قائم نہیں ہیں، لیکن ان میں زیادہ نفع کی توقع ہے، جلد اس کی قیمت بڑھنے کی امید ہے، تو دونوں طرح کی ملا جلا کر وہ شیئر خریدتے ہیں تاکہ آپ کو اوسطاً ایک نفع مل جائے، بہت زیادہ بھی نہ ہو
لیکن بہت زیادہ آپ کو نقصان بھی نہ ہو. تو یہ میوچول فنڈ کا بنیادی کام ہوتا ہے. یہ اب سوال یہ ہے کہ اس کا حکم کیا ہوگا. تو حکم کے بارے میں یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ فنڈ کی کارکردگی پر موقوف ہے. اگر فنڈ نے یہ بات طے کی ہے کہ ہمیں صرف ایسے ہی شیئر لینا ہے جو شریعت سے موافقت رکھتے ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس کا جو نفع ہوگا وہ بھی آپ کے لیے جائز ہوگا، آپ کے لیے اس شیئر کا خرید کرنا بھی جائز ہوگا. اور اگر اس میں حلال و حرام کی تمیز نہ ہو، کوئی بھی شیئر خریدتے ہو اور اتفاق سے جو حرام سرمایہ کاری پر مبنی شیئرز ہیں، جیسے شراب ہے، جیسے فلم انڈسٹری ہے، اس کے شیئر کی قیمت جلدی بڑھتی ہے. تو اگر شریعت کو خاطر میں لائے بغیر وہ سرمایہ کاری کرے گا اور جو اصول شیئر کے سلسلے میں اس سے پہلے بیان کیے گئے ہیں، شیئر کو خریدنے میں وہ اس کا لحاظ نہیں کرے گا، تو پھر یہ صورت جائز نہیں ہوگی. لوگوں کے لیے اس میں شریک ہونا، اس سے وابستہ ہونا یہ بھی جائز نہیں ہوگا. تو یہ اس کی نوعیت پر موقوف ہے. لیکن ہندوستان میں بھی کوئی ایسا میوچول فنڈ نہیں ہے جو مکمل طور پر شریعت کے مطابق کام کرتا ہو اور شریعت سے ہم آہنگ شیئرز کو خریدتا اور بیچتا. اس طرح کی ایک کوشش شروع ہوئی تھی 2014 میں، جب موجودہ مودی گورنمنٹ آ گئی تھی اور حکومت نے بھی اس کو سگنل دے دیا تھا. لیکن جب اس کا نام رکھا گیا شریعہ میوچول فنڈ، تو ہمارے ملک میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اسلام کے نام ہی سے چڑ ہے، چاہے اس سے ملک کا فائدہ کیوں نہ ہوتا. تو اس کی مخالفت ہونے لگی اور اس طرح وہ بات آگے نہیں بڑھ سکی. اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر اسلامی نقطۂ نظر سے آپ میوچول فنڈ قائم کرنا چاہیں تو آپ کس طرح اس فنڈ کو چلائیں گے؟ جو لوگ اس میوچول فنڈ میں حصہ دار بنے ان کا اس فنڈ سے کیا رشتہ ہوگا؟ تو اس کی دو صورت ہو سکتی ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ جو لوگ میوچول فنڈ میں شریک ہو رہے ہیں وہ فنڈ کو وکیل بالاستثمار بنا دیں، ان کو اختیار دے دیں کہ آپ جیسے چاہیں اور جہاں چاہیں ہماری رقم کو استعمال کریں، بشرطے کہ وہ شریعت کے دائرے میں ہو. تو ایسی صورت میں اس ادارے کی حیثیت وکیل کی ہوگی اور اس کی اجرت واجب ہوگی جو اجرت الوکالت ہوگی، اور چاہے نفع ہو یا نقصان ہو وہ اجرت آپ کو دینی ہوگی. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میوچول فنڈ سے یہ معاملہ طے ہو کہ اگر آپ ایک مخصوص مقدار سے زیادہ نفع دیں گے تو ہم آپ کو اس پر کمیشن بھی دیں گے، انعام دیں گے. یہ بھی جائز ہے. یہ شبہ نہ ہونا چاہیے کہ کمیشن یا انعام متعین تو نہیں ہوا. اصل میں جو انعام ہے وہ از قبیل تبرعات ہے اور جہالت عقد معاوضہ میں مضر ہے، تبرع میں مضر نہیں. تو اس لیے اگر وہ متعین نہیں ہو تب بھی وہ یہ شکل جائز ہوگی. دوسری شکل یہ ہے کہ آپ فنڈ کو یہ رقم مضاربت پر دیں
کہ فنڈ اس کو تجارت کے طور پر استعمال کرے اور جو نفع ہو اس میں سے وہ نفع آپ کو دے. یہ دوسری شکل ہوگی. پہلی شکل میں جس نے اپنا سرمایہ لگایا ہے میوچول فنڈ میں، اس کو میوچول فنڈ کی کاروباری کوششوں میں دخیل ہونے کا بھی حق حاصل ہوگا، کیونکہ وہ وکیل ہے اور وکیل کا کام موکل کے دیے ہوئے اختیار اور اس کے منشے کے مطابق ہونا چاہیے. اور دوسری صورت میں جو اس کی کاروباری کوششیں ہیں اس میں آپ کو دخل دینے کا حق حاصل نہیں ہوگا. تو یہ دو شکلیں ہوں گی، یا تو وکالت بالاستثمار یا مضاربت. اس طور پر لوگ اپنی رقم میوچول فنڈ کو دیں گے اور میوچول فنڈ اس رقم کو شیئر مارکیٹ میں یا کہیں اور لگائے گا اور جو نفع ہوگا اس میں ان سب کو حصہ دے گا. جیسے شیئر مارکیٹ میں یہ سہولت ہے کہ آپ اپنا شیئر کسی دوسرے سے بیچ بھی سکتے ہیں، اسی طرح میوچول فنڈ میں بھی اس بات کی گنجائش ہے کہ آپ نے جو شیئر اس فنڈ میں حاصل کیا ہے اس کو آپ کسی اور سے فروخت کر دیں، لیکن اس میں شریعت کے اصولوں کی رعایت کرنی ہوگی. مثال کے طور پر میوچول فنڈ نے جو پیسے جمع کیے، جو لوگوں کا سرمایہ اس کے پاس آیا، ابھی وہ نقد کی شکل میں، یا کچھ لوگوں نے نقد دے دیا، کچھ کے ذمہ باقی ہے تو وہ دین کی شکل میں. تو نقد اور دین میں آپ جانتے ہیں کہ یہ اصول ہے کہ اس کو کم یا زیادہ قیمت میں فروخت نہیں کیا جا سکتا، لہذا اس کو اس کی قیمت اسمیہ پر جو فیس ویلو ہے اسی قیمت میں اس کو بیچنا ضروری ہوگا، اس میں بڑھانے یا گھٹانے کی اجازت نہیں ہوگی. دوسری شکل یہ ہے کہ اس میں صرف منافع ہوں اور آیان ہوں. یہ سرمایہ ابھی جس شکل میں ہو میوچول فنڈ کے پاس، وہ عین کی شکل میں ہو، سامان کی شکل میں، یا اس نے اس سے نفع حاصل کرنے کا حق حاصل کیا ہو، منافع ہو، جیسے بلڈنگ ہے اس کو اس نے کرائے پر لیا ہو. تو اس شکل میں آپ آزاد ہیں، آپ جس قیمت میں چاہیں اس کو فروخت کر سکتے ہیں، اس میں قیمت کی کوئی حد متعین نہیں. تیسری شکل یہ ہے کہ اس میں نقود بھی ہوں، دیون بھی ہوں، منافع بھی ہوں اور آیان بھی ہوں. تو نقود و دیون کو اس کی قیمت سے زیادہ میں نہیں بیچ سکتے، اور منافع اور آیان کو کسی بھی قیمت میں بیچ سکتے ہیں. تو اس صورت میں اگر آپ فیس ویلو سے زیادہ میں اس کو بیچنا چاہتے ہوں تو یہ بات ضروری ہوگی کہ آیان اور منافع یہ دونوں مل کر اس کے مجموعی سرمایے میں 51% سے زیادہ، تب اس کو زیادہ قیمت یعنی تب اس کو زیادہ قیمت میں بیچنے کی اجازت ہوگی. تو یہ خلاصہ ہے کہ میوچول فنڈ میں بھی فنڈ کے واسطے سے آپ شیئر مارکیٹ میں اترتے ہیں. اگر میوچول فنڈ شریعت سے ہم آہنگ شیئر کمپنیوں کا شیئر خریدتی ہو اور اس کا نفع آپ کو دیتی ہو تو جائز ہے، اور اگر اس کی رعایت نہیں کرتی ہو تو اس میں سرمایہ کاری کرنا جائز نہیں ہے. اگر آپ خود اسلامی اصولوں پر کوئی میوچول فنڈ قائم کرنا چاہیں تو اس میں سرمایہ کاری کرنے والوں سے کا تعلق اس فنڈ سے دو طرح کا ہو سکتا ہے. یا تو اس کو
فنڈ کو وہ وکیل بالاستثمار بنا دیں، وکیل بنا دیں کہ وہ جہاں چاہے رقم کو انویسٹ کر سکتا ہے۔ اس شکل میں اس کی اجرت واجب ہوگی، جو اجرت متعین ہوگی، نفع ہو یا نقصان ہو وہ اجرت فنڈ کو دینی ہوگی۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ اس کو مضاربت پر دیا جائے، تو فنڈ اس کی تجارت کرے گا، اس سرمایہ کو مشغول کرے گا، جو نفع ہوگا اس میں دونوں کا حصہ ہوگا، اگر نقصان ہوگا تو سرمایہ کار پر اس کے نقصان کی ذمہ داری ہوگی۔ تو یہ اس پورے موضوع کا خلاصہ ہے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔